وزیر اعظم شہباز شریف سے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے سینئر افسران کی ملاقات۔ پچھلے مالی سال 12 کھرب روپے سے زائد کا ہدف عبور کرنے پر وزیر اعظم کی FBR کی ستائش۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کاروباری برادری کو سہولت اور برآمدات کے فروغ سے معیشت کو مدد ملی۔ گزشتہ 2.5 سال سے جاری اصلاحات اور ڈیجیٹائزیشن کی بدولت ریکارڈ ٹیکس اکٹھا ہوا۔ PTI کا آزاد جموں کشمیر انتخابات کے بائیکاٹ کا اعلان۔ آزاد جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تحریک انصاف کا کہنا ہے موجودہ حالات میں انتخابی عمل کا حصہ نہیں بنیں گے۔ پارلیمانی بورڈ کی جانب سے ٹکٹس کی تقسیم سے متعلق تمام سفارشات بھی فوری معطل۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس استحکام پاکستان پارٹی میں شامل۔ عبدالعلیم خان سے ملاقات میں سردار تنویر الیاس نے ساتھیوں سمیت IPP میں شمولیت کا اعلان کیا۔ آزاد کشمیر کے وزیر زراعت چودھری علی شان، سابق وزیر صحت انصار عبدالی اور دیگر بھی IPP کا حصہ بن گئے۔ تو یہ سینکڑوں بچے بھی مر جائیں گے۔ جسٹس عدنان نے ریمارکس دیے مرنا سب کو ہے، عدالت طریقہ کار کے مطابق ہی کارروائی کرے گی۔ فریقین کا جواب آنے پر ہی عدالت کسی نتیجے پر پہنچے گی۔ سماعت 20 جولائی تک ملتوی کر دی گئی۔ یہاں پہ جو رجسٹرڈ ہوئے تھے کیسز، جو کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ سرنجز وغیرہ سے اس طرح سے بچوں کو لگ گیا تھا، لیکن سارے کیسز یہاں کے نہیں تھے۔ یہ کیسز پرانے کیسز ہیں، پہلے بھی یہ پروف ہو چکا ہے کہ وہ کٹس جو تھیں یہاں کا حصہ نہیں تھیں۔ والکا اسپتال HIV سینٹر کی ڈاکٹر مصباح اوان نے الزامات مسترد کر دیے۔ کہا HIV کا پھیلاؤ والکا اسپتال سے نہیں ہوا بلکہ ٹیسٹ کرنے پر بچوں میں مرض کی تشخیص ہوئی۔ 2 دن قبل جو کیس آیا تھا وہ اسپتال میں پہلے سے رجسٹرڈ تھا۔ لاہور میں ٹیوشن سینٹر کے بعد اسکول کی چھت منہدم۔ باغبان پورہ میں اسکول کی توسیع کے دوران چھت گر گئی۔ 10 سال کا ابو بکر جاں بحق، 4 مزدور زخمی ہو گئے۔ ایک کی حالت تشویشناک۔ اسکول میں سمر کیمپ جاری تھا، بڑی تعداد میں بچے موجود تھے۔ پولیس نے اسکول مالک نادیہ کو حراست میں لے لیا۔ بچوں کی موجودگی میں چھت پر مٹی ڈلوانا انتہائی غیر ذمہ داری تھی۔ کمزور ڈھانچہ اضافی بوجھ برداشت نہ کر سکا، زیادہ ملبہ ڈالنے کے باعث چھت گری۔ ٹیوشن سینٹر میں موجود 14 بچے جاں بحق، 6 زخمی ہوئے۔ سانحہ کہنا کی رپورٹ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو بھجوا دی گئی۔ ماہرین کی رائے بھی رپورٹ میں شامل۔ رپورٹ میں بتایا گیا واقعے کے وقت 20 بچے موجود تھے۔ اموات سر پر زیادہ چوٹیں آنے سے ہوئیں۔ متعلقہ سرکاری ادارے کے کسی اہلکار کی کوئی غفلت نظر نہیں آئی۔ مقدمہ درج کر کے گھر کے مالک سمیت 5 افراد کو حراست میں لیا جا چکا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا ہے تمام ٹیوشن سینٹرز کو SOPs پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ غیر ملکی خواتین سے اغوا کے بعد مبینہ زیادتی۔ لاہور کے ڈیفنس تھانے میں مقدمہ درج۔ نائب وزیر اعظم کے قریبی رشتہ دار رضا ڈار بھی نامزد۔ FIR ہالینڈ کی اسٹیفنی ایڈریانا کی درخواست پر درج کی گئی۔ اسٹیفنی ایڈریانا نے بتایا رضا ڈار نے اکتوبر 2025 میں سنگاپور ملاقات میں پاکستان آنے کی دعوت دی۔ 29 جون کو پاکستان پہنچنے پر رضا ڈار، اس کے باس اور 3 دیگر ملزمان نے اغوا کیا۔ متن کے مطابق اغوا کاروں نے غیر ملکی خواتین کو کئی مرتبہ جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ ملزم رضا خود مغوی ہونے کا ڈرامہ کرتا رہا اور ملزمان رقم کے لیے دباؤ ڈالتے رہے۔ ملزمان رقم نہ دینے پر تشدد اور قتل کر کے اعضاء فروخت کی دھمکیاں دیتے رہے۔ ملزمان نے زبردستی رقم لی۔ FIR میں اغوا، گینگ ریپ اور اغوا برائے تاوان کی دفعات۔ کیس انویسٹیگیشن ونگ کو منتقل، تحقیقات کا دائرہ وسیع۔ I do not need food, water to drink or health care. Please ensure that my death appeal pending in the court since 2017 is decided. It was one human being asking the other whether the system responsible for his life had remembered him at all or had forgotten about him. نظام انصاف میں قیدیوں کے حقوق کے تحفظ کو کلیدی حیثیت حاصل ہے۔ جیلوں میں صحت اور صاف پانی کی سہولتوں کی فراہمی ناگزیر ہے۔ جیلوں کی حالت بہتر بنانا صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا جیل اصلاحات پر قومی کانفرنس سے خطاب۔ کہا
نظام انصاف میں بہتری محض فیصلوں سے نہیں مؤثر عمل درآمد سے آئے گی۔ نظام انصاف میں احتساب کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ فوجداری نظام انصاف کسی بھی معاشرے کے لیے بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ کانفرنس میں چاروں وزرائے اعلیٰ، ہائی کورٹس کے چیف جسٹس اور اعلیٰ پولیس حکام شریک ہوئے۔ سہیل آفریدی کا بانی پی ٹی آئی کے لیے اڈیالہ میں سہولیات کا مطالبہ۔ جیل اصلاحات کانفرنس سے خطاب میں کہا، جیل میں بانی پی ٹی آئی کی صحت خراب ہوئی، بانی پی ٹی آئی کے علاج کے لیے ذاتی معالجین کو اجازت دی جائے، بانی پی ٹی آئی کی ان کے بیٹوں سے ویڈیو لنک پر بات کرائی جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کانفرنس سے خطاب میں کہا، جیلوں میں تمام قیدیوں کے لیے ویڈیو لنک کی سہولت فراہم کر دی ہے۔ صوبے بھر کی جیلوں میں نئی اور جدید ریفارمز متعارف کروائی ہیں۔ قیدیوں کی سہولت اور فوری مدد کے لیے ایمرجنسی بٹن بھی متعارف کرا دیا۔ اسلام آباد میں انسانی اعضاء کی غیر قانونی خرید و فروخت کا کیس۔ گرفتار ملزمان کے جسمانی ریمانڈ میں 1 دن کی توسیع۔ 3 چینی شہریوں سمیت 5 ملزمان ایف آئی اے کے حوالے۔ تفتیشی افسر نے بتایا، ملزمان کی جانب سے پلیسنٹا کی کھیپ ویتنام بھجوائی جا رہی تھی۔ ایئرپورٹ پر روکے گئے پلیسنٹا کا وزن 580 کلو گرام ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے غیر قانونی کنسائنمنٹ کلیئر کروانے میں کسٹمز حکام کے ملوث ہونے کی انکوائری شروع کر دی گئی۔ ویسٹ مینجمنٹ کمپنیوں کے ملوث ہونے کی بھی تحقیقات۔ انسانی پلیسنٹا سے قیمتی اینٹی ایجنگ انجیکشن بنائے جاتے تھے۔ ایک انجیکشن کی قیمت 7 لاکھ روپے ہے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے اقلیتی امور کا آئی جی سندھ کو طلب کرنے کا فیصلہ۔ پریا کماری کیس سے متعلق بیان پر وضاحت مانگی جائے گی۔ سینیٹر دنیش کمار نے کہا، آئی جی سندھ کو اس تحقیق کمیٹی میں طلب کیا جائے گا۔ مکیش کمار چاولہ نے کہا، پریا کماری کیس سندھ حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ جب تک بچی بازیاب نہیں ہو جاتی، سندھ حکومت چین سے نہیں بیٹھے گی۔ آئی جی سندھ نے کوئی غیر ذمہ دارانہ بیان دیا ہے تو ان سے جواب طلبی کی جائے گی۔ کمیٹی کا پولیس کو ہر ماہ تفصیلی رپورٹ جمع کرانے کا حکم۔ Prime Minister Mohammad Shahbaz Sharif will travel to Iran to participate in the funeral ceremony of the late Supreme Leader, His Eminence Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Prime Minister will also proceed to Istanbul, Turkey at the invitation of the President of Turkey. Pakistan has stepped up its diplomatic engagement with key regional and international stakeholders. In this regard, Pakistan and Qatar engaged with the relevant parties in Doha yesterday. ایران اور امریکہ کا مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق۔ دوحہ میں اسلام آباد مفاہمتی یادداشت سے متعلق امور پر مثبت پیش رفت۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کہتے ہیں، پاکستان نے اپنی کوششیں تیز کر دی۔ فریقین آیت اللہ علی خامنائی کی تدفین کے بعد بات چیت جاری رکھنے پر متفق ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کل ایران جائیں گے۔ آیت اللہ علی خامنائی کی تعزیتی تقریب میں شرکت، ایران کی حکومت اور عوام سے یکجہتی کا اظہار کریں گے۔ وزیر اعظم ترک صدر کی دعوت پر استنبول کا بھی دورہ کریں گے۔